قرآن مجید کے تعلق سے جو دو کامن مسکنسیپشن جو لوگوں کے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ایک غلطی جو لوگ کرتے قرآن مجید کے تعلق سے وہ یہ کہ شریعت کا لوگ یہ سمجھتے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں صرف قرآن مجید میں رہنا. آپ جو بھی بولے کوئی بھی حکم کے بارے میں آپ لوگوں کو بولے کہ بھائی یہ کرو یہ کرو تو قرآن میں ہے لکھا ہوا کہیں تو یہ پوچھتے Is it there in the Quran? So they think that جتنی بھی احکامات ہیں دین کے وہ پورے صرف قرآن مجید میں ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. سو دس ون مسکنسیپشن, کیونکہ شریعت کے جو اپنے سورسز ہے, سورسز آف اسلامک لا ہے, دیر آر ایکچولی 4 سورسز آف اسلامک لا. 4, اس میں 2 پرائمری ہے اور باقی سیکنڈری رہتے. 2 پرائمری is one is Quran, another is Sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں ان کے بیسس کے اوپر اور سیکنڈری سورسز ہے, جیسا کہ سیکنڈری سورسز میں آپ کو جو آتا ایک ہے اجماع. اجماع از consensus of the scholars of any generation. پھر نیکسٹ 4th ہے قیاس اور اجتہاد, دیٹ از analogical reasoning. تو آپ کو کوئی نئی مسئلہ آیا تو اس میں آپ جو ہے پرانے جو آلریڈی اپنے کو قرآن مجید میں یا احادیث میں اپنے کو جو چیزیں ملتی اس سے ہم کو جو ہے وی ڈیرائیو دا رولس اینڈ ٹرائی ٹو اپلائی دوز سیم پرنسپلس ٹو دی نیو سچویشن اینڈ ارائیو ٹو اے پراپر سولوشن ٹو اٹ. اٹ از کالڈ ایز قیاس, انالوجیکل ریزننگ. تو یہ 4 مین ہے. اس کے علاوہ پھر اور بھی ہے کہ صحابہ کا عمل, صحابہ کے اقوال, ٹھیک ہے. اور امام مالک کے پاس تو مدینے کے لوگ جو عمل کرتے تھے اس کو he used to take it as proof in his time. اور بھی دوسرے استحسان وارا ہے, دوسرے بھی چیزیں اور اس کے اندر ہے, ٹھیک ہے. بٹ یہ میجر 4 چیزیں ہیں اس میں, 2 پرائمری 2 سیکنڈری میجر سورسز آف اسلامک لا. فرسٹ از قرآن, سیکنڈ از سنہ, تھرڈ از اجماع, فورتھ از قیاس. تو یہ چاروں چیزوں سے کسی بھی طریقے سے اگر سے کوئی حکم پروو ہو گیا اسلام کا تو آپ کو ماننا ہے اس کو. یو کی ناٹ سے اگر سے آپ سپوز کوئی حکم جو ہے آپ کو سنت سے معلوم ہوا کہ آپ پہ جو ہے یہ کرنا جو ہے آپ کے لیے واجب ہے, تو پھر آپ یہ نہیں بول سکتے یو کی ناٹ اسکیپ دیٹ, نہیں میرے کو قرآن میں سے دکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں خود یہ پورے دوسرے سورسز کی ویلیڈیٹی کا پروف ہے. قرآن مجید itself says that obey Allah and obey the Prophet. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن مجید میں خود اجماع کے بارے میں جو ہے پروف ہے, سورہ نساء کے اندر آیت ہے. پھر قرآن مجید کے اندر خود قیاس کے بارے میں آیتیں ہیں. تو یہ اس لحاظ سے جو ہے وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس ناٹ کریکٹ فار اینی ون ٹو ڈیمانڈ آلویز دیٹ ہم کو قرآن سے دکھاؤ ہر چیز. اب آپ بولے بھائی اسلام میں داڑھی رکھنا ہے تو بھی قرآن میں دکھاؤ داڑھی رکھنے کے بارے میں. اینڈ یو نو دا فنی پارٹ از ایون بیچارے تھوڑے ہمارے بھولے والے لوگ کیا کرتے, دے ٹرائی ٹو سرچ کہیں تو بھی کچھ تو بھی نکال کے آیت میں سے کچھ تو بھی انڈائریکٹلی یہاں سے وہاں سے گھما پھر آ کے دیکھو یہ ہے قرآن مجید میں بول کے, حالانکہ اپیرنٹ میننگ نہیں رہتا اس کا. بٹ اب ایک ٹرینڈ چل گیا نا لوگوں کا کہ بھائی دے وانٹ ایوری تھنگ فرام قرآن, سو یو ٹرائی ٹو ڈگ آؤٹ ایوری تھنگ فرام دا قرآن, ایون تھنگس وچ آر ناٹ دیئر یو ٹرائی ٹو فٹ ان دیئر. دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. نیکسٹ یہ سیکنڈ جو اس کا جو مسٹیک ہے قرآن مجید کے تعلق سے جو لوگ کرتے آج کے زمانے میں, وہ یہ کہ پیپل ٹرائی ٹو گیو ایوری قرآن کی ہر آیت یا ہر حدیث کا جو ہے ایکسپلینیشن, دے ٹرائی ٹو گیو اٹ فرام دا سائنٹیفک بیسس. دے ٹرائی ٹو ڈگ آؤٹ سائنٹیفک میریکلس فرام ایوری آیت. تو دیٹ از اے سائنٹیفک ٹائپ آف انٹرپریٹیشن آف قرآن کرتے لوگ. تو دس از اے بگ پرابلم, دس از اے بگ مسٹیک. اس میں کیا مسٹیک ہے؟ اس میں مسٹیک یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس, قرآن از اے بک آف اسپریچول گائیڈنس. بیسک بات, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو سارے انسانوں کے لیے آخری زمانے تک کے لیے ہے, جس میں انسانوں کے لیے کیسا زندگی گزارنا, طریقہ کیا ہے اس کا, اور ایک اسپریچولی اویئر لائف کیسا رہنا, اور جو چیزیں انسان کو الٹیمیٹلی آخرت میں فائدہ مند ہے وہ کیا ہے, اور جو آخرت کے اعتبار سے انسان کو جو نقصان دہ ہے وہ کیا ہے, اس سے کیسا بچنا, وہ گائیڈنس ہے بیسیکلی قرآن مجید, رائٹ.
So Quran is basically a book of guidance. It is not a book of physical science or biological science or astronomy or whatever, geology or whatever you try to fit in. ठीक है. So कुरान मजीद का मेन असल जो पर्पस है वो डाइल्यूट हुआ था. जैसे इफ यू आर आफ्टर द इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन इन एवरी आयत, तो होता है कि फिर द फोकस विल शिफ्ट फ्रॉम द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट टू द साइंटिफिक एस्पेक्ट. तो दैट इज टोटली रॉन्ग थिंग. सेकंड थिंग क्या है इसके अंदर ये प्रॉब्लम कि दिस इज एक्चुअली इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट. एक्चुअली ये नेगेटिव सेकंड जो इसका प्रॉब्लम वो ये है कि ये अगर से आप ये माना जाए ये बात को कि कुरान मजीद की जो है आयतें जो है इसका मकसद साइंटिफिकली प्रूव करना था नबूवत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर इससे ये माने ये लाजिम आता कि कुरान मजीद का जो तरीक़ा इस्तेदलाल है, जो मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट है कुरान मजीद का, वो जो है वीक है. बल्कि क्यों? क्योंकि देखिए हाउ इज एनी आर्ग्यूमेंट मेड. कोई भी क्लेम है, कुरान का क्लेम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है और उनकी बात को मानो. तो अगर से आप ये आर्ग्यूमेंट है कुरान मजीद का मेन आर्ग्यूमेंट, और इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, कोई भी आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए क्या करते तरीके यूज करते हैं आप, या तो वो चीजें यूज करते हैं आप जो ऑलरेडी लोग जिसको मानते. यू बिल्ड अप आर्ग्यूमेंट बेस्ड अपॉन द प्रेमिसेस व्हिच ऑलरेडी पीपल नो और पीपल एक्सेप्ट एज ट्रू. ठीक है. अब नाउ वी नो दैट हम जो आज इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं साइंटिफिक, वो जमाने में तो लोगों को नहीं मालूम था अरब को. ठीक है. तो ये आउट है. फिर सेकंड चीज जिससे लोग आर्ग्यूमेंट्स बिल्डअप कर सकते हैं आपको से भी चीज प्रूव करने के लिए, वो है आप जो है वो चीज को आप ऐसी चीजें जो अपने आप में प्रूफ है. समझे ना? यानी जिसको आप बाहर से प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है. फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो रहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप आर्गुमेंट बिल्डअप कर सकते हैं, जो एक्सियम्स इसको बोलते हैं आप. अगर से कोई चीज एक्सियोमैटिक नहीं है, यानी एक्सियोमैटिक मतलब समथिंग विच इज वेरी apparently true in itself, it doesn't need any other proof to prove it. This is the first principle कोई भी साइंस में. तो आप अगर से कुरान मजीद में जो साइंटिफिक मिरेकल्स के जो लोग बोल रहे हैं, आर दे एक्सियोमैटिक इन नेचर? नो, दे आर नॉट एक्सियोमैटिक इन नेचर. दे आर नॉट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि आप डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से वहां से घुमा के. राइट. सो आर्ग्यूमेंट करने का जो सेकंड तरीका है वो भी अप्लाई नहीं होता आपको इसके अंदर. फिर जो थर्ड जो प्रॉब्लम है, वो थर्ड जो तरीका रहता है प्रूव करने का, वो ये कि जो चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उससे आप प्रूव करते. अगर से कोई चीज ऑलरेडी लोग पूरे दुनिया में लोग मानते हैं चीजों को, आप वो चीजों को लेके आप कोई थर्ड आर्ग्यूमेंट बिल्डअप कर रहे हैं आपका, तो देन दैट इज एक्सेप्टेबल. ये भी नहीं है, क्योंकि दिस थिंग्स विच आप जो आज जो बिग बैंग थियरी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कुरान से, या व्हाटएवर, या एम्ब्रियोलॉजी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी चीजें, वो चीजें उस जमाने में लोगों को वाइड स्प्रेड नॉलेज नहीं थी उसकी. राइट. सो यू कैन नॉट टेक इट एज ए आर्ग्यूमेंट टू मेक अनदर आर्ग्यूमेंट. उसको बेसिस नहीं बना सकते आप. राइट. let me finish. फिर इसके अलावा ये कि आप या तो फिर सेकेंडरी आर्गुमेंट है ना, यानी आप कोई प्राइमरी आर्गुमेंट्स लिए उससे एक चीज को एस्टैब्लिश करे, फिर उसके बेस पे आप कोई थर्ड चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. वैसा भी नहीं है साइंटिफिक मेडिकल्स के बारे में, क्योंकि कुरान मजीद डजंट फर्स्ट एस्टैब्लिश देम ऑन एनी अदर प्रिंसिपल्स एंड देन गो ऑन टू प्रूव देम इन अनदर वे. नहीं है. सो कोई भी आर्गुमेंट को बेस करने का, कोई भी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के जो तरीके हैं बेसिक, वो तरीकों में से किसको पे भी जो है आप ये चीज को अप्लाई नहीं कर सकते कि कुरान मजीद में साइंटिफिक आर्गुमेंट मेरेकल्स है वो, उसको यूज करके आप कुरान को एक डिवाइन बुक कैसा प्रूव कर रहे हैं. क्योंकि कुरान मजीद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट केम फॉर द अरब्स ऑफ दैट टाइम, एंड उसके बाद में भी पूरी क़यामत तक इंसानियत के लिए, हर जमाने के लिए, नॉट स्पेसिफिकली फॉर 20th सेंचुरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोगों के लिए. राइट. सो दिस विल बिकम एक्चुअली अ नेगेटिव पॉइंट अगर इस तरह से आप ये एज्यूम करें कि मतलब ये कुरान मजीद ट्राइड टू एक्सप्लेन द अरब्स ऑफ दैट टाइम based upon today's scientific information. That will be a very weak way of arguing. So ये एक प्रॉब्लम है. और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है इसमें कि
تھرڈ ڈیفیکٹ اس کے اندر یہ میتھڈ کے اندر کہ اس سے آپ کو ہوتا یہ ہے کہ سائنٹیفک تھیوریز بہت سے جو ہے نا دے ول بی چینجنگ. سائنس آلویز کیپس چینجنگ. آپ 19 سینچری میں جو سائنس تھی 20 سینچری میں اس کئی کانسیپٹ چینج ہو گئے. پھر آج جو ہے جو لاسٹ سینچری میں جو تھے وہ آج چینج ہو گئے. ایون فیو ڈیکیڈز بیک جو انڈرسٹینڈنگ تھی کئی چیزوں کی, ایسٹرونومی کی, ایمبریولوجی کی اور کئی چیزوں کی, آج وہ نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ. اینڈ وی کی ناٹ سے, نو بڈی کین کلیم کہ آفٹر سرٹن ڈیکیڈز لوگ جو ہے اور کانسیپٹ پورے چینج ہوئیں گے بول کے. وی ڈونٹ نو, وی کی ناٹ کلیم اٹ. Because science, in the nature of sciences, it keeps changing, it keeps progressing, it keeps altering, ہے نا. تھیوریز کو ریورک کرتے, اس کو ڈسپروو کرتے, پھر اس کو ریہیش کرتے, الگ طریقے سے پیکج کرتے, ہوتے رہتا ہوں. تو ایک سم تھنگ وچ از ناٹ ایبسولوٹ, scientific knowledge is not absolute, not eternal at any given point of time. It keeps changing. In its nature it has to change. By its nature science has to change, otherwise it's not useful, ہے نا. تو ہر زمانے کے لحاظ سے جو نیڈس ہے لوگ اس زمانے میں جو ہے ریسرچ کر کے نئی نئی چیزیں بناتے رہتے ہیں, نئی چیزیں انڈرسٹینڈنگ آتے رہتے ہیں لوگ. سو آپ ایک ایسی چیز کے اوپر آپ اگر سے قرآن کے انٹرپریٹیشن کو لنک کر دیے کہ قرآن مجید کی یہ آیت کا معنی یہی ہے بلکہ جو آج کے ایکس وائی زیڈ تھیوری کے بیسس پہ ہے, تو دیٹ از اے بگ مسٹیک. کیونکہ دین آفٹر ڈاؤن دا لائن, آفٹر سرٹن ڈیکیڈز, اف دیٹ انڈرسٹینڈنگ چینجز, واٹ یو ول ڈو؟ Suddenly there will be question mark on the Quran itself. Then لوگ بولتے بھائی آپ تو بولے تھے اس کے آیت کے معنی یہ ہے, تو اب یہ تو تھیوری ڈسپروو ہو گئی, لہٰذا آپ کے قرآن ڈسپروو ہو گئی, نعوذ باللہ. سو اٹ از اے بگ رسک. تو یہ ہمیشہ جو ہے اٹس اے بگ پرابلم فار دا فیوچر جنریشنز آلسو. اور لوگ اتنا حد سے زیادہ کرتے اس میں. لاسٹ فیو ڈیکیڈس میں جو کوشش ہوئی نا اس کے بارے میں کہ ایون زیادہ سبسٹینشیٹڈ ریسرچ بھی نہیں ہے, کچھ بھی ایک آدھ پیپر ہے کہیں سے بھی, تو لوگ جو ہے اس کو پل کر لے کے دیکھو یہ آیت کا معنی یہ ہے, یہ حدیث کا معنی یہ ہے. بلکہ ایون ویل اسٹیبلشڈ سائنس کیونکہ نہیں بھی ہے تو بھی لوگ جو ہے اس کو لنک کرنے کی کوشش کرے, بہت کوشش کرے. اور اسے اور ایک پرابلم یہ ہوتا کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے اور کیجیے آپ کہ جہاں پہ بھی قرآن مجید نیچرل فینومینا کے بارے میں بات کرتا ہوں, چاہے وہ آسمان کے بارے میں, چاہے وہ ہیونلی تھنگس کے بارے میں, چاہے وہ ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں, چاہے وہ انسانی جسم کے بارے میں, چاہے کوئی بھی چیز کے بارے میں, وہاں پہ آپ دیکھیے لینگویج اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ لینگویج مبہم رکھا, اس کے وائڈ میننگس رہ سکتے. ایسے الفاظ استعمال کرا قرآن مجید یہاں پہ یو کین ہیو ملٹیپل میننگس. ایک جنرل طریقے سے یوز کرے اللہ تعالیٰ الفاظ اس میں. ایسا نہیں کہ ایک ورڈ کا ایک ہی میننگ نکل سکتا اور وہ میننگ یہی ہے, یو کی ناٹ سے دیٹ. جیسا کہ دوسرے احکامات کے آیتیں ہیں وہاں پہ اسپیسیفک میننگ رہتا, سمجھے آپ. لیکن جہاں پہ یہ نیچرل فینومینا وغیرہ کے ہے آیتیں, وہاں پہ اکثر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال ہوئے, جو عربک یوز ہوئی, وہاں پہ ملٹیپل لیئرس آف میننگس رہتے ہیں ورڈس میں. تو اس وجہ سے آپ جو ہے ٹو پن پوائنٹ اونلی ون میننگ ٹو دیٹ ورڈ, ٹو دیٹ آیت, from where do you have the authority for it? How can you say, how can you claim that اللہ تعالیٰ اس کے وہی معنی بولنا چاہ رہا تھا جو آج 21st century کی سائنس کی جو تھیوری میں جو ہے مل رہا ہو آپ. What is the proof you have? You don't have any proof. At the most what you can say is ہاں بھائی یہ معنی بھی اس سے نکل سکتے ہیں, ورڈ سے یہ معنی بھی نکل سکتے. You can only say that. You cannot say یہی معنی نکلتے اور یہ لہٰذا میریکل ہے. You cannot claim that. کیونکہ میریکل مطلب پھر it has to be authoritative, it has to be conclusive meaning. اس سے ایک ہی میریکل کب پروو ہوتا جب اگر سے آیت بالکل کلیئر ہے, اس کے کئی اور دوسرے معنی نکل ہی نہیں سکتے تھے. ایک ہی میننگ ہے اور وہ میننگ ایگزیکٹ وہی ہے جو آج کے جو سائنس بول رہی. تو only in that case you could have claimed. بٹ ویسا نہیں ہے. جیسا کہ ورڈ علاقہ ہے, علاقہ کے کتنے معنی ہیں عربی میں؟ کئی معنی ہیں. اس کے بلڈ کلاٹ سے بھی نکلتے بھی معنی ہے, ٹھیک ہے, اس کے کیڑے کے معنی بھی آتے, لیچ کے معنی بھی آتے, گوشت کے لوتھڑ کے معنی میں بھی آتے, کتنے معنی ہیں اس میں, رائٹ. تو آپ ایک معنی اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے فار ایور, کیونکہ قرآن مجید تو فار ایور کے لیے ہے نا.
تو یہ مسٹیک جو ہے ہم without any authority we are doing it, we are fixing one interpretation for all times. That is not correct. ہاں صرف یہ ایٹ دا موسٹ واٹ یو کین ڈو از تدبر کر سکتے. تدبر اس لحاظ سے کہ آپ بول سکتے ہو بھائی یہ ورڈ ہے, یہ ورڈ کے یہ ملٹیپل معنی ہو سکتے, اس میں سے آج کے زمانے میں بھی جو لوگ جو بول رہے ہیں یہ ایک معنی بھی ہو سکتے ہیں اس میں سے. یو کین اونلی سے یو کین اونلی گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, دیٹس آل. ٹھیک ہے, بٹ اس کو لے کے آپ میریکل پروو کرنا, دیٹ از ناٹ کریکٹ, دیٹ از ناٹ اے کریکٹ اپروچ. وہ اسلامک ایپسٹیمولوجیکل اپروچ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر اور ایک بات یہ کہ اس سے یہ اور ایک مسئلہ آتا کہ آپ قرآن مجید کے ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ کو یو آر میکنگ اٹ ڈیپینڈنٹ اپان سم تھنگ which has been very recently discovered, that too by non-Muslims. سمجھا؟ تو یہ this itself it weakens the Quran. یہ آرگومنٹ کو قرآن کو ویک کرتا. بولتا بھائی آپ دیکھیں then no the non-Muslims can claim بھائی آپ کے قرآن کے معنی نہ آپ کے نبی کو نوز باللہ معلوم تھے, نہ آپ کے صحابہ کو, نہ کوئی آپ کے بڑے بڑے ائمہ کو معلوم تھے. جب تک ہم ڈسکور نہیں کر رہے یہ تھیوری, جب تک آپ کو معلوم ہی نہیں تھی آپ کے قرآن کی میننگ کیا ہے, وہ نوز باللہ ہے نا, آٹومیٹیکلی امپلیکیشن آتا ہے اس سے. سو دس از ناٹ ایٹ آل کریکٹ. یہ بہت جو ہے اپروچ پرابلمٹک ہے. وی شوڈ ناٹ گو فار دس اپروچ ایٹ آل. اور ففتھ پرابلم اس سے یہ ہے کہ this leads to scientism among the Muslim community. What is scientism? One thing is science, one thing is scientism. Scientism کا مطلب یہ کہ آپ یہ believe that truth کو معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے صرف سائنس, امپیریکل سائنس, بس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ٹروتھ کو جاننے کا. اور سائنس کین reach the truth of everything, even philosophical questions, origin of universe, ہر چیز کے بارے میں, مقصد زندگی کا ہر چیز, morals سوسائٹی کے ہر سوشل نارمس, پورے چیزیں حلال حرام ہر چیز آپ سائنس کے بیسس پہ آپ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دس از اے بلیف آف سائنٹزم. اب اگر سے آپ قرآن مجید کی آیت کی ہر معنی جو ہے سائنٹیفک میریکل سرٹیفکیٹ بول کے آپ کوشش کریں تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی تھی کہ سائنس از سم تھنگ گولڈ اسٹینڈرڈ, اس کے اگینسٹ ہم قرآن کو جج کریں گے ہمیشہ. آپ قرآن کو پروو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, اس کے اسٹینڈرڈ تک لانے کی کوشش کرتے رہیں گے ہمیشہ, جبکہ دس از ٹوٹلی رانگ. سائنس کے لمیٹیشنس ہے, سائنٹیفک میتھڈ کے بہت لمیٹیشنس ہے, اس کی ایک مخصوص فیلڈ ہے نا. Science works on induction. It can change. There can always be new observations. There can always be new conclusions. And it can only focus on the physical things. Not on things which are beyond the physical, empirical observation. ہے نا. So this یہ جو سائنٹیفک میریکلس کا جو رجحان جو لوگوں کے اندر عام ہوا, اور اس کی ہسٹری کیا ہوئی, سب سے پہلے اٹ اسٹارٹیڈ وتھ موریس بوکیل. موریس بوکیل کی کتاب تھی دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس بول کے 60s 70s میں کچھ کتاب لکھے تھے انہوں. ہی واز اے فرینچ سرجن. انہوں کوئی ریسرچ کر کے کتابیں لکھی, انہوں بائبل اور قرآن کے آیتیں جو ہے کمپیئر کرے انہوں سائنٹیفک بول کے. اب اس کے بعد سے اس کو جو ہے وہ کتاب کے بہت ترجمے ہوئے کئی لینگویجز میں. اب لوگ جو ہے وہ کتاب کو جو ہے لیفٹ رائٹ وداؤٹ اینی کریٹیکل انکوائری اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیا ہر جگہ پہ. اور اس کے بعد میں پھر نیکسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک, ہی ٹوک اٹ. اینڈ اس کے بعد میں پھر یہ شیخ عبد المجید زندانی بول کے تھے, یمن کے اسکالر تھے, تو انہوں کمیشن فار سائنٹیفک میریکلز آف قرآن بول کے کچھ ایسی بنایا انہوں آرگنائزیشن بنا کے جو ہے مختلف اس طرح کی آیتیں جمع کر کے تھوڑے غیر مسلم سائنٹسٹ کے انٹرویوز وغیرہ لے کے کر کے ویڈیوز بنائے تھے. وہ ویڈیو بہت عام ہوا تھا اس زمانے میں ہمارے, جب وین آئی واز ان MBBS دیٹ واز اے ہاٹ ٹاپک ایٹ ٹائم. یہ چیزیں میرے پاس بھی کتاب تھی دا بائبل آف قرآن اینڈ سائنس ڈاکٹر موریس بوکیل کی, اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز اور ساری چیزیں, اینڈ پھر یہ جو میری زندانی کا لیکچر کے ویڈیوز وغیرہ سب وی ہیڈ دیٹ, وی یوزڈ ٹو سی آل دیٹ. بہت شوق سے ہم لوگ جو سنتے تھے وہ زمانے. بٹ اس کے بعد میں جو معلوم ہوا کہ یہ جو جس طرح سے یہ لوگ جنرلائزیشن کر رہے ہیں اور اوور کر دے رہے ہیں یہ چیز کو, جو جتنا ایکچولی اتنی ویسا نہیں ہے جس طرح سے لوگ پیش کر رہے ہیں ریالٹی میں. قرآن کی میننگس میں کئی ملٹیپل لیئرس ہے, ایک ہی میننگ نہیں رہتا جس کو آپ میریکل کے کلیم کر سکتے.
اور اس کے اپروچ سے کیا نقصانات ہے. ایسے ایسے جب اسکالرس کے سامنے آئی وہ بات, دین یہ چیز یہ ٹرینڈ جو ہے تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگا. اب کئی اسکالرس یہ چیز کے خلاف بولتے ہیں. اینڈ آپ یقین جانیے یہ کتاب جو ہے 100 سال پہلے لکھی گئی, اور اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے کتاب لکھے ہیں 100 years before all this thing ever started also. تو یہ بھی جو نا سمجھا دی یہ بات کہ یہ اپروچ جو ہے بہت پرابلمٹک ہے, ڈونٹ ڈو اٹ, کیونکہ یو آر لمیٹنگ قرآن ٹو سم تھنگ وچ کین چینج آلویز, اینڈ دیٹ از اے ویری بگ پرابلم. سو آج بھی جو ہے, آج بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے بہت خوشی سے کوئی بھی سنت کے بارے میں کوئی بینیفٹ دکھ گیا تو میڈیکل بینیفٹ دکھ گیا تو لوگ بہت خوش ہو کے, اوکے سنت کے اور اسلام کے کئی احکامات کے اندر بینیفٹس ہے, میڈیکل بینیفٹس ہے, فزیکل بینیفٹس ہے, دیر از نو ڈینائنگ ان دیٹ. بٹ یہ کہ ہم اس کے لیے اس کے اس پر عمل نہیں کرتے. ہم سنت پہ عمل اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم کو جو اس سے کچھ میڈیکل فائدے ہوتے بول, اور نہ وہ نیت سے کرنا چاہیے کبھی, اور سے وہ نیت سے کرے عمل تو آپ کو اجر بھی نہیں ملتا اس کا, ہے نا. سو یہ آبسیشن نہیں ہونا ہے چیز کا. سائنس کے ساتھ جو آبسیشن ہے نا آج کے زمانے میں, دیٹ آبسیشن از ناٹ گڈ. شوڈ انڈرسٹینڈ کہ سائنس کے ایک لمٹس ہے, اس کا ایک رول ہے, اس کو اس کی فلاسفی آف سائنس کو صحیح طرح سے سمجھ کے اس کو اسی طرح سے سب یوز کرنا پڑا. یوز سائنس ویئر اٹ ہیز ٹو بی یوزڈ اینڈ یوز اٹ پراپرلی. ڈونٹ try to put it in religion, try to put it in other things. Simple, as simple as that. اور پھر یہ بھی ایشو ہوتا ہے, بعض لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, کوئی بھی سائنٹیفک چیز کو نئی ڈسکوری آ گئی, کچھ بھی آ گیا تو وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, ارے اس سے جو ہے یہ فلاں حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے, یہ فلاں قرآن کی آیت کے خلاف ہو جاتا ہے بول کے. بھائی آپ کو سائنس از ناٹ ایٹ آل ڈیفینیٹیو, اٹ از آلویز ہیونگ سم مارجن آف ایرر. It is not definitive. It is liable to change always, always. اس میں آپ جو ہے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے وجہ پہ آپ جو ہے قرآن کو جو ہے آپ اس کو چینج کر دیں گے, کیونکہ آپ سائنس میں ایسا یہ آ گیا لہٰذا ہم قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی ہم اپنی چینج کر لیں گے, یا حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی ہم چینج کر لیں گے پوری طرح سے. You cannot do that. کیونکہ ڈیوائن گائیڈنس از اٹرنل, اور سائنٹیفک نالج جو ہے آج کی دیٹ از آلویز لائبل ٹو چینج ٹمارو. دونوں کا ڈومین الگ ہے. Don't try to mix up the domain of science with the domain of religion. Basic baat.